پاکستانی بھارت میں مزارات کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستانی زائرین کو کتنے مزارات پر جانے کی اجازت ہے؟ بھارت میں مدفون مذہبی شخصیات و بزرگان سے انسیت و احترام رکھنے والوں کے لیے پاکستان میں ایک مستحکم سرکاری طریقہ کار موجود ہے، جس کے تحت ویزے کا مسئلہ آپ کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ایک رپورٹ میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جس کے مطابق پاکستان اور بھارت نے 1974 میں مذہبی مقامات کے دورے سے متعلق ایک پروٹوکول پر دستخط کیے تھے تاکہ زائرین دونوں ممالک کے درمیان آسانی سے نقل و حرکت کر سکیں۔ اگرچہ کچھ مشکلات ہیں، لیکن یہ عمل کافی مستحکم ہے اور دونوں جانب سے زائرین باقاعدگی سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہر سال پاکستان کی جانب سے گھوٹکی میں شدانی دربار حیات پتافی سے لے کر گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال تک ہندو اور سکھ زائرین کے لیے ویزا اور دوسری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ بدلے میں بھارت نے بھی پاکستانی زائرین کے لیے 6 مزارات پر جانے کی سہولت دے رکھی ہے۔ تعلقات میں دراڑوں کے باعث بھارت کی جانب سے پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے سیاحوں کو انفرادی سطح پر ویزے جاری نہیں کیے جاتے، اس لیے وہاں کے مزارات پر جانے کے خواہش مند افراد مخصوص تاریخوں پر کوٹا سسٹم کے تحت گروپ کی شکل میں دورہ کرتے ہیں۔ ان 6 مقامات میں سے ہر ایک کے لیے مختلف کوٹا مختص کیا گیا ہے، جس کا انحصار اجتماع کے سائز اور پاکستان سے اجازت لینے کی درخواست دینے والے افراد کی تعداد پر ہے۔ سب سے چھوٹا کوٹا 150 اور سب سے بڑا 500 افراد کا ہے۔ یہ دورے صرف معزز شخصیات کے عرس یا برسی کے موقع پر کیے جا سکتے ہیں۔ اس پورے عمل کا انتظام وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر انتظام کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں وزارت عرس سے 6 ماہ قبل درخواستیں طلب کرتی ہے۔ درخواستوں کا اعلان ایک پریس ریلیز میں کیا جاتا ہے، جو آپ کسی نیوز ویب سائٹ یا اخباروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم وزارت کی ویب سائٹ پر نظر رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ درخواستیں وزارت کی ویب سائٹ پر ایک فارم کے ذریعے جمع کرائی جاتی ہیں، جن پر 1000 روپے کی ناقابل واپسی فیس بھی وصول کی جائے گی۔ آپ سے بنیادی معلومات کے ساتھ ساتھ بھارت میں کسی عرس کے موقع پر کیے جانے والے پچھلے دورے کی تفصیلات بھی مانگی جائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے بھارت میں کسی مزار کی زیارت کی ہے تو آپ خود بخود نااہل نہیں ہوں گے۔ اگر درخواستوں کی تعداد کسی خاص مزار کی زیارت کے لیے مختص کردہ کوٹے سے زیادہ ہے تو درخواستیں جمع کرانے کے 1 ماہ بعد امیدواروں کا انتخاب رائے شماری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد وزارت ویب سائٹ کے پورٹل پر متعلقہ سال کے زائرین کے ناموں کا اعلان کرے گی، جہاں آپ اپنے شناختی کارڈ نمبر کا استعمال کرتے ہوئے اسے ٹریک کر سکیں گے۔ اگر آپ کو منتخب کیا گیا تو آپ سے خود آن لائن ویزا درخواست جمع کرانے کے لیے کہا جائے گا، لیکن ساتھ ہی آپ سے اپنا پاسپورٹ بھی وزارت میں جمع کروانے کے لیے کہا جائے گا، جو ویزا آنے پر ہندوستانی ہائی کمیشن سے آپ کا پاسپورٹ حاصل کرنے سمیت باقی طریقہ کار میں مدد دے گا۔ بھارت جانے کے لیے زیادہ تر سفر بذریعہ ٹرین سفر کیا جاتا ہے اور تمام زائرین واگا بارڈر لاہور سے روانہ ہوتے ہیں، سوائے چند ایک کیسز کے جہاں زائرین بذریعہ بس سفر کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دورہ آخری لمحات میں ویزا جاری نہ ہونے یا دیگر مسائل کے باعث ملتوی بھی کر دیے جاتے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ ٹرینیں عموماً محفوظ اور قابل بھروسہ ہوتی ہیں۔ اگر دورہ آخری لمحات میں منسوخ کر دیا جائے تو زائرین کو ان کی ادا کی جانے والی رقم واپس کر دی جاتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا مزار راجستھان کے علاقے اجمیر شریف میں واقع ہے۔ ان کا عرس ہر سال 6 رجب کو منعقد ہوتا ہے۔ دہلی کے مغرب میں واقع نظام الدین اولیاء کا عرس مبارک 18 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ امیر خسرو کا مزار دہلی میں نظام الدین کی درگاہ کے بالکل بغل میں واقع ہے۔ یہاں 17 شوال کو عرس کا آغاز ہوتا ہے۔ احمد سرہندی مجدد الافسانی کا عرس ہر سال 28 صفر کو منایا جاتا ہے۔ علاء الدین صابر کا مزار اتراکھنڈ میں واقع ہے۔ ان کا عرس 13 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، جبکہ حافظ عبداللہ شاہ کا مزار آگرہ میں واقع ہے اور ان کا عرس 15 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔